إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله۔ ناظرین اکرام، خلیل الرحمن چشتی ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس سیریز کا عنوان ہے انبیاء اور ان کی دعوت۔ آج ہمارے پاس 3 معزز مہمان ہیں۔ میرے دائیں جانب پروفیسر محمد یحییٰ صاحب، اور میرے بائیں جانب ڈاکٹر ادریس زبیر، اور میرے سامنے موجود ہیں پروفیسر عبدالستار حامد صاحب۔ تو میں گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے پروفیسر محمد یحییٰ صاحب سے درخواست کروں گا۔ پروفیسر صاحب، یہ ذرا بتائیے کہ نبی کی کیا تعریف ہے، رسول کی کیا تعریف ہے، اور نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی عام ہے اور رسول انبیاء میں سے کچھ ہوتے ہیں۔ جو آسان ترین فرق بتایا گیا وہ یہ تھا کہ رسول وہ ہوتا ہے جو شریعت بھی اپنی نئی یا اس میں کچھ ترمیم شدہ وہ لاتا ہے، اور نبی کے لیے شرط نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ رسول تھے اور حضرت ہارون ان کے ساتھ تھے، نبی وہ بھی تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دونوں انبیاء تھے، اور وہی جو حضرت موسیٰ کی شریعت ہے اور رسالت ہے اسی کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام رسول تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اکثریت یہ کہتی ہے کہ نبی ہے، اگرچہ ان پہ زبور اتری لیکن وہ احکام کی کتاب نہیں ہے، وہ اللہ کی حمد ہے۔ اچھا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں یا نبی؟ رسول ہیں، ان کا تجدید بھی کی، نئے حصے بھی آئے، جو کچھ پہلے ضائع ہو چکا تھا اس کا اعادہ بھی ہوا۔ ویسے تو ہر رسول جو بنیادی باتیں ہیں پہلی شریعتوں کی، انہی کی تصدیق کرتا ہے، اور تصدیق کا عمل 2 حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ جو اس میں سے صحیح بات لوگوں تک موجود ہوتی ہے اس کی سچائی کو واضح کرنا، اور جو انہوں نے غلط سند ملا دیا ہوتا ہے اس میں سے اس کو نکال کے صدق کو واضح کر دینا۔ تو وہ دونوں کام کرتے ہیں۔ یہ قرآن نے بھی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے احکام بھی لائے تھے، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں، اور وہ ایک درمیان کے عرصے کے لیے تورات کا عہد ختم ہونے والا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا عہد آنے والا ہے۔ تو یہ ایک اس طرف لے جانے کے لیے آئے تھے، ایک درمیانی کڑی ہے، برج ہے، اور کہا مبشراً برسول من بعد اسمہ احمد۔ یہ تبشیر بھی ضروری تھی۔ ڈاکٹر صاحب چشتی صاحب ذرا آسان الفاظ میں اپنے کم تعلیم یافتہ یا مبتدی طلباء کی آسانی کے لیے، پروفیسر نے تو بڑی علمی بحث فرمائی، وہ یہ کہ نبی کا معنی ہوتا ہے لغوی خبر دینے والا۔ انگریزی میں جسے پروفیٹ کہتے ہیں، جو پروفیسیز دیتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس برگزیدہ انسان پر وحی نازل ہو اور اسے تبلیغ کا حکم دیا جائے، اسے اصطلاح شریعت میں نبی کہا جاتا ہے۔ اور رسول جس پر وحی بھی نازل ہو، تبلیغ کا حکم بھی ہو، اور نئی شریعت یا نئی کتاب بھی اسے دی جائے، اسے رسول کہا جاتا ہے۔ ہر رسول جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، اور ان میں سے رسولوں کی تعداد 313 ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ 315 ہے، یعنی 315 ایسے رسول گزرے ہیں 1,24,000 انبیاء میں سے، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے ضرورت کے مطابق نئی شریعتیں یا نئی کتابیں نازل فرمائیں۔ یہ میں نے آسانی کے لیے مداخلت کی ہے، معذرت نہیں، بالکل صحیح، آپ نے وہی بات کی اور اچھے لفظوں میں کہی، آسان لفظوں میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ڈاکٹر ادریس زبیر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑی سی بات جی، کہ جب کوئی رسول آتا ہے تو اس کے آنے کے بعد پچھلی شریعتیں منسوخ ہو جاتی ہیں،
اور رسول کی بات کو ماننا اس وقت کی امت کا فرض ہوتا ہے، اور پچھلی شریعت ماننے والے بھی مجبور ہوتے ہیں، بلکہ ان پر بھی یہ فرض ہوتا ہے کہ نئی شریعت کو اب مان لیں۔ تو اس وجہ سے کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد آپ رسول بھی ہیں، ہر رسول جیسے انہوں نے فرمایا اصول یہ کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رسول تھے تو آپ کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے اور نہ ہی کوئی دعویٰ کر سکتا ہے۔ جس نے بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی مسلمان نہیں سمجھا۔ اس میں تھوڑی سی بات کہ کسی نبی نے مبعوث نہیں ہونا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے اس وعدے کو نبھائیں گے جو تمام انبیاء سے لیا گیا کہ اگر میں نے تمہیں کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی اور پھر وہ رسول آ گیا جو تصدیق کرنے والا ہے تو اسی کی مدد کرنی ہے، اسی کی تائید کرنی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تو ہے لیکن بعثت پہلے کی ہے۔ اس کو بھی ہم آسان لفظوں میں دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب تشریف لائیں گے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اسی پہ عمل کریں، اس پہ عمل کریں گے۔ بالکل۔ آپ ایک رسول بھی ہوں گے، ٹائٹل آپ سے چھینا نہیں جائے گا، رسالت کا مقام وہ مرتبہ ہوگا، لیکن رسالت یہی چلے گی۔ لیکن رسالت یہی چلے گی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک ملک کا کوئی گورنر یا بادشاہ کسی دوسرے ملک میں جائے، اس کو پروٹوکول تو وہی ملے گا، مگر اس ملک کے جو اپنے قوانین ہیں اس کا وہ پابند ہوگا۔ وہ جو معروف حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کچھ اوراق لائے تھے اور پڑھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ ادھر دیکھ رہے ہیں، انظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے وہاں اصول ہی بتایا تھا، ترجمہ بھی کر دیجئے۔ ہاں، کہ یہ تو پڑھ رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو دیکھیے۔ تو وہاں چونکہ ایک بات ایسی ہو رہی تھی جس پہ التباس کا امکان تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اصول بڑے واضح لفظوں میں بیان کر دیا کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کے پاس میری اتباع کے بغیر کوئی راستہ نہ ہوتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قرب قیامت آمد کا تذکرہ ہوا، اس کو بھی ہم ذرا آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، مگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اپنی شریعت، اپنی کتاب اور اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کی کتاب اور آپ کے دین کی ہی تبلیغ کریں گے، اور اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تبلیغ اور تلقین کریں گے۔ بلکہ آئیں گے تو پہلی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کے پیچھے ادا کریں گے۔ جی، مہدی، امام مہدی، جو بھی امام اس وقت ہیں جو بھی ان کے پیچھے وہ ادا کریں جو گے، بھی جامع دمشق کا امام ہوگا اس وقت اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور یہ بھی یہی بات، ٹھیک فرمایا۔ میسج یہی ہے اس میں بھی، وہی جو آپ نے بتائی جی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ شریعت کے تابع ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منصب کی بات کی ہے کہ یکون حکماً عدلاً، وہ ایک انصاف کرنے والے منصف ہوں گے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ جو انصاف کو رکھنا اور دینا، اس کے انچارج ہوں گے۔ یہ ان کا ایک اس میں بھی ہے، بے انصافی کا خاتمہ کریں گے، ظلم اور جور کا خاتمہ کریں گے، اور نظام عدل اور نظام عدل کے انصاف، ہاں، نظام عدل کے وہ انصاف قائم کریں گے۔ انچارج ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے ابھی کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ 1,24,000 نبی آئے ہیں اور ان میں سے 313 یا 315 رسول ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کیا قرآن مجید ان پورے انبیاء کا ذکر کرتا ہے؟ قرآن مجید اتنی لمبی فہرست اس لیے فراہم نہیں کرتا کہ اگر اس کو بالفرض ذکر کر بھی دیا جاتا تو والیومز میں قرآن مجید ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید یہی فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ کچھ سے مراد من جو ہے نا عام بھی ہو سکتا ہے، یعنی بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا، تو اس لیے تھوڑے سے جو ذکر کیے یہی کافی ہے آپ کی امت کے لیے، یہ ایک انسانوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے اور اپنا انسانی تاریخ کو، ماضی کو سمجھنے کے لیے۔ اس میں میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا اگر اجازت ہو۔ جی جی جی۔ قرآن مجید میں کل 29 انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا، رسولوں پیغمبروں کو ملا کے،
اور ان میں سے بھی 25 کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جن کا بغیر نام کے قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، اور جیسے حضرت یوشع بن حضرت یوشع، حضرت حزقیل وغیرہ۔ تو 25 ایسے انبیاء کرام ہیں جن کا بائی نیم قرآن حکیم میں ذکر کیا گیا، اور جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اصل حکمت انبیاء کے تذکرے کی وہ عبرت اور نصیحت ہے۔ تو جن جن واقعات اور جن جن انبیاء کرام کے واقعات میں امت کے لیے نصیحت کا سبق تھا، ان کو ذکر کیا گیا۔ ناظرین، اس وقت ایک وقفے کی سخت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ وقفے کے فوراً بعد آپ سے ملاقات ہوگی، انتظار فرمائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے قرآن۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان کو انسان بنانا ہے مقصود قرآن۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کی۔ عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، ان تینوں مراحل میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے قرآن۔ الف لام میم۔ قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں، یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ حاصل کیجئے وہ تعلیم جو انسانیت کے لیے ہے باعث ہدایت۔ فیضان کتاب و سنت، ہر بدھ رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ آخرت بھی کامیاب اور زندگانی بھی کامیابی ان کی ہے جو کرتے ہیں دل سے حدیثوں پر عمل۔ سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے حقیقت کی بنیاد پر محدثین کے حوالے سے، مفسرین کی دلیلوں سے، اللہ رب العزت نے اس دنیا پر انسانوں پر شیخ ارشاد الحق عصری اپنا اتمام حجت فرما دیا ہے۔ سمجھیے رسول اللہ کے اقوال و اعمال کو جن کا سمجھنا علماء کی کوششوں کی وجہ سے ہو گیا ہے آسان اور سلیس۔ حجیت و اہمیت حدیث، آج رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ضروری ہے اس کی عبادت، اس کی رضا، جس نے کی سانسیں عطا، دونوں جہان بنائے، زمین اور آسمان بنائے، ذرہ ذرہ جس کی کاریگری کی جھلک ہے۔ ہماری زندگی پہ صرف اسی کا حق ہے۔ جب اسی کی طرف لوٹنا ہے تو کیوں نہ کریں اسی کی بندگی، ایمان اور زندگی۔ کل شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وقفے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی دعوت، اور یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ قرآن مجید میں 25 انبیاء کا ناموں کے ساتھ ذکر ہے، اور 4 کا ذکر
ان کے ناموں کے بغیر کیا گیا ہے، لیکن بہت سارے پیغمبر گزرے ہیں، 1,24,000 نبی گزرے ہیں اور 313 یا 315 رسول گزرے ہیں۔ اور پروفیسر صاحب نے یہ بات رکھی تھی کہ نبوت عام ہے لیکن رسالت خاص ہے، اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ تو کیا پروفیسر صاحب ان کے درمیان درجات بھی ہوتے ہیں؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ تو قرآن نے کہہ دیا۔ دوسری طرف ادب، ترجمہ فرمائیں۔ ہاں، کہ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے کچھ کو کچھ پہ فضیلت دی ہے۔ اگرچہ ادب اور ہے کہ جب امت کوئی ذکر کرے گی، پہلی بات تو ہر امت اس کی پابند ہے کہ وہ تمام انبیاء اور رسول پہ ایمان رکھے جو اللہ نے بھیجے، سارے برحق، اور سب ایک ہی میسج لے کے آئے تھے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں کچھ لوگوں نے اور یہودیوں نے اس پہ بات شروع کر دی کہ موسیٰ افضل ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ یہ نہیں، اللہ کے ہاں ہے، لیکن ہم چونکہ سب پہ ایمان رکھتے اس لیے ہم وہ صفات بیان کریں گے۔ اولو العزم پیغمبروں کے بہت سے پہلو وہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے واضح بھی ہیں، قرآن بھی آپ ہی کی سیرت کی تھیوری ہے اور آپ اسی کے عملی نمونہ ہیں، تو وہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن اس طرح کی کوئی بحث جس میں یہ شروع ہو جائے کہ فلاں کو زیادہ افضلیت ہے فلاں کو نہیں ہے، اور امتوں میں اختلاف ہو، اس کی اجازت نہیں۔ اچھا، آپ نے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 پڑھی کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ قرآن مجید میں یہ بھی حکم ملتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، انبیاء کے اندر بھی کچھ درجات ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض رسول اولو العزم ہیں اور بعض نہیں۔ ذرا اس پر روشنی ڈالیے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بعض رسول اولو العزم نہیں ہیں، یوں کہتے ہیں کہ بعض رسول جو ہیں ان کی خصوصیات ایسی ہیں کہ وہ نمایاں طور پر اولو العزم ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ انبیاء جیسے ہے نا فصبر ہاں کما صبر اولو العزم من الرسل، جی، تو یہ نہیں کہ باقی انبیاء میں اولو العزم نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ کمال ہے، عظیمت میں ان کا کمال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ انبیاء میں درجات ہیں، تو اس کی خوبصورت مثال ایک وقت پہ آنے والے دو نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو ظاہر قیادت اور امامت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، اگرچہ وہ بھی نبی تھے، حضرت ہارون بھی نبی، بھائی سے چھوٹے بھی تھے، عمر میں چھوٹے تھے، اس کے باوجود لیکن کمانڈ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھی، کمر ان کے ہاتھ میں تھی۔ اور اسی طرح باپ اور بیٹا بیک وقت نبی ہوتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے حضرت اسماعیل بھی تھے اور نبی تھے، حضرت اسحاق بھی تھے، حضرت یعقوب پوتے کی خوشخبری بھی آگے بھی تھے، پھر حضرت یوسف۔ اس کو بھی چشتی صاحب ہم آسان کر سکتے ہیں جی فرمائیے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں، ان میں سے 313 یا 315 رسول ہیں، اور پھر ان رسولوں میں 5 برگزیدہ رسول ہیں، اور اس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ احزاب میں بھی ہے۔ ترتیب زمانی کے اعتبار سے پہلا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، دوسرا بخاری کی ایک روایت بھی آتی ہے کہ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام۔ میں زیادہ فضیلت والوں کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دوسرا نام آتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور تیسرا نام ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور چوتھا نام جناب عیسیٰ علیہ السلام کا، اور آخری نام جو ہے ترتیب زمانی کے اعتبار سے وہ نبی کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ان پانچوں میں بھی جب فضیلت، منقبت اور رفت کی بات ہوگی تو پہلا نام ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ میں نے ذرا آسانی کے لیے بہت اچھی وضاحت کر دی، کیونکہ ہمارے ناظرین و سامعین یہ تفصیلات ہر سطح کے ہوتے ہیں، اس لیے علمی گفتگو بھی ہونی چاہیے، جیسے پروفیسر صاحب نے فرمائی ہے۔ اس فضیلت میں تھوڑی سی یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی پہلے انبیاء کرام ہیں، مثال کے طور پر جناب یونس ابن متہ ہیں، یا اسی طرح اور دیگر انبیاء ہیں، تو آپ آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں نصیحت یہی فرماتے ہیں کہ لا تفضلونی، کہ مجھے کسی پر فضیلت نہ دو۔ یہ آداب بھی ہیں، احترام بھی ہے اور عاجزی بھی ہے، ورنہ فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا اس لحاظ سے درست ہے، وہ فرما سکتے ہیں، مگر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی چونکہ یہ سبھی ایک ہی مشن کے لوگ تھے، سبھی انبیاء نے اپنے اپنے دور میں اس مشن کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیں،
بہت بڑے کام کیے اور سٹینڈ لیا، تو اس وجہ سے ایسے کسی ایک کو اگر فضیلت دے دی جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپس میں ہم الجھنے لگ جائیں گے۔ میں ان تینوں آیات اور یہ جو حدیث بیان فرمائی ہے ڈاکٹر صاحب نے، اس سے یہ سمجھا ہوں، اختلاف ہو سکتا ہے میری رائے سے، کہ ایسے انداز سے اور ایسے الفاظ سے پہلے انبیاء کرام اور رسل کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے رسول پاک کے مقابلے میں، تقابلی جائزہ لیتے ہوئے، جس سے کسی نبی کی نعوذ باللہ تنقیص ہوتی اور تخفیف ہوتی ہو۔ لیکن فضیلت کا تذکرہ، عظمت اور شان کا تذکرہ جب خود رب کائنات اپنے آخری رسول کا فرما رہا ہے تو ہمیں اس کا تذکرہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں میں ذکر کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود فرمایا ہو، جب آپ خود فرماتے ہیں، تو اس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آداب، احترام وہ ملحوظ رکھا گیا ہے۔ ہاں، اس کی آپ نے خود یہ فرما دیا ہے، اس کی پابندی ضرور، تو اس پہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے، تو اس کا مفہوم ضرور بتا دینا سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، جی یہ جو آیت آئی ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، لیکن قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے فَنَسِيَ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا، تو یہاں عظیمت کی نفی ہے۔ یہاں اصل میں نا یہ ایک اصطلاح ہے اولو العزم، جس میں زیادہ عظیمت پائی جائے، زیادہ فضیلت پائی جائے، زیادہ پامردی، استقلال اور استقامت اور ہمت پائی جائے۔ اصل میں اس آیت کا سیاق و سباق جو ہے نا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ فرماتے تھے احکام الہی کی تو لوگ آپ کی مخالفت کرتے تھے۔ اس کی تفصیلات سیرت میں موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں۔ آپ کو ساحر کہا جاتا، جادوگر کہا جاتا، دیوانہ مجنون کہا جاتا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، پتھر برسائے جاتے، گالیاں دی جاتی، ہر رکاوٹ جو ہے وہ آپ کے راستے میں پیدا کی جاتی کہ آپ کہیں توحید کی تبلیغ سے کسی نہ کسی طرح باز آ جائیں۔ تو ظاہر ہے کہ بحیثیت انسان ان سارے معاملات کا اور اس رد عمل کا آپ کے دل پر، قلب اطہر پر اثر ہوتا تھا، آپ پریشان ہوتے تھے، اور اس پریشانی کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ فرماتے ہیں، میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے کہ لوگ آپ کا کہا نہیں مان رہے؟ اس پر اظہار تأسف کرتے ہوئے، پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے آپ اپنے اندر ہی اندر گھلتے جائیں گے اور اپنے آپ کو بیمار کر لیں گے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ یہ اگلے الفاظ جو ہیں یہ اولو العزم کی وضاحت فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے صبر کرو جیسے آپ سے پہلے اولو العزم رسولوں نے تبلیغ کے میدان میں صبر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے ہے، موسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے ہے، عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں نے کہا کہ یہ 5 اولو العزم ہیں، ان کی سیرت کو آپ دیکھیں تو اللہ اپنے رسول کو تسلی دیتے ہوئے، آپ کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے، آپ کی پریشانی کا ازالہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے میرے اولو العزم رسولوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے تبلیغ توحید کے میدان میں، آپ بھی صبر سے کام لیجئے، حوصلہ مندی کا مظاہرہ فرمائیے، ولا تستعجل لهم، اور جلد بازی سے کام نہ لیجئے۔ پروفیسر صاحب، حضرت آدم کے بارے میں قرآن مجید میں آیت آئی فنسیہ، اور چنانچہ وہ بھول گئے اور ہم نے دیکھا کہ ان میں عزم کی کمی تھی۔ ذرا اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیے، بھولنا جو ہے اسی کو مزید واضح کیا اللہ نے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان کے اندر پختگی، اس پہ جم جانا جو کہا گیا تھا وہ نہ دیکھا۔ اور نسیان یہی اسی چیز کا نام ہے۔ جو اولو العزم پیغمبر ہیں ان کے مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، مشکلیں بھی آتی ہیں، آسانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اپنے مشن سے ذرہ برابر غافل نہیں ہوتے، اور جو مقصود ان کا ہوتا ہے اس کے حصول کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ ایک ٹائپ، ہم سب انسان انہی کے وارث ہیں، تو وہ اس لیے ان کا بھولنا بھی ضروری تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن سے جو بنایا اصول جس کے مطابق انسانیت چلنا، بھولنا بھی ضروری تھا، وہ بھولے۔ اور وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان کے ہاں وہ پختگی نہ پائی۔ بتایا یہ گیا کہ بھولنے کا سبب ایک یہ ہوتا ہے
کہ جتنا پختگی اور جماؤ چاہیے اپنے مشن پہ، اپنے مقصد پہ، اس میں کمی آ جائے تو پھر انسان بھول جاتا ہے۔ اور اولو العزم من الرسل، ان کے آپ پیچھے چلیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی رسول ہیں، حضرت نوح ہیں یا حضرت ابراہیم ہیں، کہ کسی لمحے کبھی بھی ان کے ہاں ایسا کوئی وقت نہیں آیا کہ جو اصل مشن یا مقصد ہے اس میں ہٹانے والی جو بھی قوتیں ہوں، جو جتنے بھی عوامل ہوں، ان کے ہوتے ہوئے بھی کبھی ہٹے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہٹانے کے لیے تو شیطان کی تلبیس تھی موجود، ان پیغمبروں کے ہاں یہ سب کچھ تھا، اور زبردستی کی رکاوٹیں بھی تھیں، لیکن وہ ہمیشہ اپنے مشن کی طرف گامزن رہے اور اس میں کبھی کمی نہ آئی، اس لیے اولو العزم۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم جو تھے وہ اس طرح مشن لے کے قوم کے پاس نہیں گئے تھے جس طرح کے بعد کے انبیاء اولو العزم پیغمبر لے کے آئے ہیں۔ ناظرین، انبیاء اور ان کی دعوت کے سلسلے میں یہ پہلا پروگرام تھا جس میں ہم نے کچھ ابتدائی اور تمہیدی گفتگو کی۔ انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم تفصیل کے ساتھ انبیاء کے کام پر اور انبیاء پر کی جانے والی وحی کی نوعیت پر گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔